اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ کلچر کریں گے، نہ کلچر میں کمپرومائز کریں گے، وہ جو کلچر کرے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے. تیار رہو اس چیز کے لیے. اگر حق نہ ملا تو پھر سارا حق اتنے رکھ ہم لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے. میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں. لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے. خدارا مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدارا مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے. کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں. ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ. پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا، مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے. پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی. کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے. میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے. ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی. موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا 16 روپے تھا. ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ. آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے.
दुनिया के तमाम इदारों ने रिपोर्ट दिया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, हमारे कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, हमारे 80% लोगों के कागजात मुस्तरद हुए, अदालतों से जाकर हमारे कागजात एक्सेप्ट हुए। उसके बाद ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी अवाम को इंसाफ दें। हम हुकूमत वाले सियासतदान नहीं, हमने साबित किया है इस मुल्क के अंदर एक दिन के लिए किसी पार्टी ने हुकूमत नहीं छोड़ी। हमने अपनी 2 सूबों की हुकूमत छोड़ी, क्यों? क्योंकि हम हुकूमत के लिए नहीं, हम एक मकसद के लिए सियासत करते हैं। हमने साबित किया है कभी भी इंसान की बातों पर यकीन ना किया जाए, उसके अमल में यकीन किया जाए, उसके मादी को देख के अंदाजा लगाया जाए कि वो जो कहता है वो करता है, नहीं करता। शुक्र है हमारा लीडर ने जो कहा उसने वो किया, उसने साबित किया। हम सब उसके वर्कर हैं, हम जो कहेंगे उसको साबित करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जरा 9 मई पे आता हूं। 9 मई एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बहैसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर, एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यादगी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है, तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इससे नहीं की उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है, न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का ऐड कर चुके हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इंप्लीमेंट हो, और हम हद तक जाएंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद क्या जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने नस्ल के लिए है, वो हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। करप्शन एक ऐसा नाफूर है जो कि मुल्क की तबाही का बायस है, और ये बात सब लोग जानते हैं। जो लोग हाल के ऊपर यहां पे कुरान उठाने को तैयार है, वो खड़े हो जाए कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। हल उठाएं कि हम कुरान पे हल देते हैं कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, पख्तूनख्वा की सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप जिहाद करें करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे, किसी की जुर्रत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी है। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे भी पैसा मांगता है, आप खड़े हो, और मुझे उम्मीद है, यकीन है, आप तो एक ऐसे मराहल से आप गुजरे हैं
کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اسی کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس پہ جرأت ہے، میں دیکھتا ہوں کس پہ جرأت ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ جب جرأت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے کسی کو بھی بلا لوں، روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھو کہ مسائل کیا ہیں تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے، مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے، اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو۔ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں سب تیار ہو جاؤ، یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، لیکن اس عوام کو اپنا حق دو، حکومت کو اپنا حق دو، ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے ان پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے کچھ استعمال کریں گے، ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایگریکلچرل لائف کا، اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کی یہ ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال، انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے، ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر، اگر باقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے پاس سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے۔ ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس ایوان سے میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو، تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر سارا حق اتنے رکھ، ہم لے سکتے ہیں، ہم دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم بل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں ایسی نہیں ہے کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف پدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے اس کو بھی ہم۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے،
ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا، اس صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اسے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ ٹارگیٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کرنا، اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم ماہ رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہیں بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں۔ جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروکار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی میں نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، اور جو ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وہ عزیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عزیز پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گا۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے میں پیسہ لگ رہا ہے، عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی کو فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر گئے میڈیا پہ آپ کو جو کہنا ہے آپ اشتوچ میں اجلاس دے رہا تھا در ایوان سے بدا خبریں کا کہوں کہ بدا ایوان اکار وفات شریف کم دفعہ دا جوڑ۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات میں تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یعنی بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی، اور کسی نمائندے کا بھی۔ تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں، یہ وادی عشق کی وادی ہے، یہ وادی عشق کی وادی ہے،
جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مار رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔